یہ جو غدیر منانے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم محافلوں کا انعقاد کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ خوشی اور کی کیفیت کا مظاہرہ ان تمام چیزوں سے جو طریقے انسانی فطرت سے جڑے ہوں اور اس کو ظاہر کریں، وہ اپنی جگہ جائز ہیں، اور جب وہ کسی حکم کا مصداق بن جائیں تو مستحب ہو جائیں گے۔ محفل کرنا، جشن منانا اور اس میں قصیدہ پڑھنا، یہ تو پہلا کام تو خود غدیر میں ہی ہوا تھا۔ جناب حسان ابن ثابت انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیغمبر سے اجازت لے کے وہیں کھڑے ہو کے برجستہ قصیدہ پڑھا، اور اس میں بھی جو اشعار ہیں، مجھے بالکل میں لفظ یاد نہیں، لیکن اس میں بھی وہ کلمہ وہی ہے کہ جو صاف ظاہر کر رہا ہے کہ حسان ابن ثابت یہی سمجھے ہیں کہ میرے حاکم کا لفظ آیا، حاکم ہو گئے، امام ہو گئے، اس طرح کے کلمات بہت سے آئے ہیں۔ تو جو سامنے بیٹھے تو سمجھ رہے تھے ہاں امام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے۔ تو جشن منانا، خوشی منانا، یہ بھی ایک فطرت انسانی ہے، اور اس میں قصیدہ خوانی ہو یا دوسری چیزیں ہوں جو خوشی کا مظاہرہ بنتی ہیں، خیال صرف یہی رکھنا ہے کہ ایک تو اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو، وہی مسئلہ کہ ہم قصیدہ اس لہجے میں نہیں پڑھ سکتے کہ جو آواز غنا کی آواز ہو، ہم وہ میوزک نہیں لا سکتے۔ بہت سی جگہ ہوتی ہیں جہاں بہت سی جگہوں پر مباحات سے بھی آدمی کو تقدس کی بنیاد پر بچنا ہوتا ہے، جیسے امامہ آبا قبا پہن کے سڑک پہ کھڑے ہو کے چاٹ کھانا حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اس کا انجام دینا اس لباس کے ساتھ جوڑ نہیں کھاتا۔ ویسے ہی ان محافل میں بہت کچھ ایسی چیزیں جو حرام تو نہیں کہی جا سکتی ہیں، شور کرنا، مثلا بے حد ہنگامے کرنا، کھڑے ہو کے بے قابو ہو کے نعرے لگانا، یہ سب چیزیں جو دھمال والی کیفیت بنا دی گئی ہے۔ دھمال کا رشتہ پھر وہی کہوں گا، غیر مہذب کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہم اپنی ذاتی نشستوں میں وہ کیفیت نہیں کرتے، تو جہاں ہم ان کے نام پہ بیٹھے ہیں اور پھر ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ خود تشریف فرما ہے، تو ہماری جرتیں کیسی ہوتی ہیں؟ تو مقاصدے ہوں، جشن ہو، تقریریں ہوں، نظم پڑھی جائے، خوشی کے دوسرے مظاہرے ہوں، شیرینی کھلائی جائے، کھانا کھلایا جائے، یہ سب ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس میں کوئی ذریعہ ایسا نہ ہو جو دین کے خلاف ہو، اور کوئی چیز ایسی بھی نہ ہو جو اس منزل اور اس مرتبے کے شایان شان نہ ہو جس کام کو ہم انجام دے رہے ہیں۔